آج 11 اگست ہے، پاکستان میں اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ یہ کسی بھی اور ملک کے اندر اس انداز کا دن نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ منایا اس لیے جا رہا ہے کہ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں، یعنی اقلیتیں کوئی خاص مخلوق ہیں اس ملک میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ تمام پاکستانی کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ ملک کے شہریوں کو وہ ملک یا کوئی ریاست مذاہب کی بنیاد پر کیسے تقسیم کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں پاکستان کی تاریخ میں دیکھنا پڑے گا۔ میں کچھ باتیں یہاں کر رہا ہوں، وہ ہو سکتا ہے کنٹروورشل باتیں ہوں، لیکن کسی نہ کسی کو وہ باتیں کھل کے کہنا ہی پڑیں گی، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں۔ پاکستان سے متعلق اس وقت آپ اکثر بیانیہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہندوستان میں کسی ہندو شدت پسند گروہ کا کسی مسلمان پر حملہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا نا، اسی لیے تو پاکستان بننا بہت ضروری تھا، یہ پاکستان نہیں بنتا تو آج ہماری بھی یہی حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بالکل معمولی اور یوں سمجھے کہ نچلی سطح کی دلیل ہے۔ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ سب ہندوستان اور پاکستان میں شدت پسندی اور مذہبی انتہا پسندی، اس کی اگر آپ جڑیں ڈھونڈیں تو ہندوستان کی تاریخ میں تو نہیں ملتی۔ اس انداز کے تو نفرت مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان کبھی نہیں تھی۔ نہ ایسے فسادات ہوئے تھے، گورے کے آنے سے پہلے یہاں فسادات بھی ایسا سچ نہیں ہوئے کبھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ گورے نے یہ تقسیم پیدا کی، اور پھر اس تقسیم کا نقصان یہ ہوا کہ خاص طور پر جو بر صغیر کا مسلمان تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے اس وقت سوچیے، آپ کو پتا ہے ہندوستان میں جو اس وقت آبادی ہے وہ قریب 80 کروڑ سے لے کے 85 کروڑ تک یا 90 کروڑ تک وہ ہندو آبادی ہے۔ اب آپ اس میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد بھی شامل کریں تو وہ بھی کوئی 75 کروڑ کے قریب بنتی ہے۔ یعنی 80-85 کروڑ ادھر ہیں یا 90 کروڑوں کے، ادھر 70-75 کروڑ ہیں۔ کون سی مائنورٹی تھی یہ تو بہت بڑا چنک تھا، اور اس کی وجہ سے طاقت کا ایک خاص بیلنس قائم ہوتا اور رہا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی دنگے فسادات مسلمانوں پر یا ہندوؤں پر یا کسی بھی اور مذہب کے لوگوں پر حملے نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ یہاں ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب ایک ہندوستان یا ایک بر صغیر کا حصہ ہوتے تو کیسے ممکن تھا کہ یو پی میں یا گجرات میں فسادات ہو رہے ہوتے؟ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ پھر طاقت کا بیلنس بن جاتا نا، ادھر وہاں ہو رہے ہوتے تو ادھر بھی شروع ہو جاتے، اس لیے وہ ایک خاص بیلنس تھا اور یہ بیلنس قائم رہنا چاہیے تھا۔ خیر، تو اس لیے یہ دلیل بے حد فضول ہے۔ اہم بات لیکن یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا 11 اگست کو، جناح صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کو تمام پاکستانیوں کا ملک ہونا چاہیے۔ بقول ان کے، کوئی آج سے کوئی ہندو ہے تو وہ پاکستان بننے کے بعد کوئی ہندو ہے تو وہ ہندو نہیں رہے گا، کوئی مسلمان ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ سب پاکستانی ہوں گے ریاست کی نظر میں۔ ظاہر ہے وہ اپنی مسجدوں جائیں گے، مندروں میں جائیں گے، وہ مذہبی عبادات کریں گے، لیکن ریاست کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب پھر یہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی ہندوستان بھی سیکولر ملک تھا تو پاکستان بھی سیکولر۔ ایسا نہیں ہے صاحب، پاکستان مسلم اکثریت کا سیکولر ملک بننا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں اس میں کسی ایک مذہب کی، کسی ایک نظریے کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن اس اکثریت کے باوجود سیکولر رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کو سیکولر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تمام شہری ان کی حقوق کی گارنٹی کی جا سکے۔ یعنی جو اکثریت ہے وہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر لے گی نا، لیکن جو اقلیت ہے اس کے حقوق برابر ہو سکیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا کہ قرارداد مقاصد پاس کی گئی جناح صاحب کے بعد، اور اس کے ذریعے جو اسلام ہے اس کو پاکستان کا ریاستی مذہب بنا دیا گیا۔ ایک بات اور مزے کی دیکھیے، وہ لکھنؤ پیکٹ ہو کہ وہ قرارداد پاکستان ہو یا تقسیم ہند سے پہلے کا کوئی بھی ڈاکیومنٹ، اس میں مسلمانوں کا ذکر تو ہے لیکن اسلام کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی پاکستان مسلمانوں کی ریاست تو تھی لیکن اسلام کے لیے ریاست نہیں بنی تھی۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ فرق میں بتاتا ہوں۔ میں اس وقت جرمنی میں ہوں۔ جرمنی کرسچن میجورٹی کی ایک سیکولر سٹیٹ ہے۔ بھارت کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہندو اکثریت کی ایک سیکولر ریاست ہے۔ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ سیکولر قانون بناتے ہیں، دستور سیکولر بناتے ہیں،
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام شہری اب برابر ہو جائیں۔ اب ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اسلام کی ریاست بنانے کے چکر میں، حالانکہ یہ بنیادی نظریے سے ایک، یعنی یوں سمجھے کہ جو بنیادی ریاستی یا سیاسی نظریہ ہے اس سے متصادم بات ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے، تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس کا شہری کون ہوگا؟ اگر اس کا شہری ہونا صرف اسلام کافی ہے تو دنیا بھر کے کوئی 1.4 1.5 ارب مسلمان وہ پاکستان کے شہری کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر فرق وجہ کیا ہے؟ کون پاکستان کا شہری ہوگا؟ اگر پاکستان کا شہری اس خطے میں بسنے والا کوئی شخص ہے تو وہ تو پھر ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ تو پھر کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ تو پھر کسی بھی اور مذہب کا ماننے والا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی پاکستانیت کیسے آپ طے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسلم اکثریت والی ریاست تو بنانا تھی، لیکن وہ ایک سیکولر ریاست تھی، سیکولر آئیڈیا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں تمام تر ہندو انتہا پسندی اپنی جگہ پر، لیکن جب بی جے پی نے یہ نعرے لگانا شروع کیا کہ وہ بھارت کا سنویدھان یا کانسٹیٹیوشن بدل دیں گے اور بھارت کو ایک ہندو راشٹر بنائیں گے یا ہندو ریاست بنائیں گے، تو آپ یہ دیکھیے کہ بھارت میں بی جے پی کو کتنا شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایودھیا جہاں پر وہ جو مندر بنایا گیا مسجد توڑ کے، بابری مسجد توڑ کے، وہاں بھی بی جے پی کو شکست ہوئی ہے۔ یعنی ہندوستان کے لوگ، وہ ان کی تعلیمی قابلیت کچھ بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، ایک معاملے پر وہ سب متفق ہیں، اور وہ یہ کہ ہندوستان کا سیکولر کانسٹیٹیوشن وہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہندوستان کا سیکولر کانسٹیٹیوشن نہیں رہتا تو پھر ہندوستان بھی نہیں رہے گا۔ پاکستان جیسی ہی حالات وہاں صورتحال وہاں پیدا ہو جائے گی۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب مسلمان کے نام پر یعنی اسلام کے نام پر بنایا گیا تو پھر اس کا اگلا معاملہ یہ تھا کہ اچھا مسلمان کون ہے، اور پھر اچھا مسلمان کے چکر میں آپ نے جو بنیادی جو قومیں رہتی تھیں یہاں پر ان کے حقوق سلب کرنا شروع کر دیے، جو بنیادی جو وسائل کا استحصال تھا وہ شروع ہو گیا، اور ملک کے اندر تقسیم شروع ہو گئی۔ بہت اچھا مسلمان کون ہے، فلاں مسلک کا مسلمان اچھا ہے کہ فلاں مسلک کا، یہ جو آپ جتنی بھی جھگڑے دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ قانون کو مذہب سے الگ کرنا ہوگا، ریاست کو مذہب سے الگ کرنا ہوگا۔ یہ جو ہے نا وہ جدا و دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ انتہائی فضول بات ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ریاست چنگیزی بنتی تب ہے جب اس کے اندر مذہب کا آپ تڑکا لگا دیتے ہیں۔ یہ جو اسلامی ٹیسٹ لگاتے ہیں لوگ، انہوں نے سب سے زیادہ گڑبڑ کی ہے۔ بھائی ہمارے دادا پردادا سب مسلمان تھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، یہ والے جھگڑے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے نا۔ کیا وہ خراب مسلمان تھے؟ یہ والے ایسے مسلمان ہیں کہ انہوں نے ان کا اسلام ہر روز خطرے میں رہتا ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کہ ریاست مذہب کو استعمال کرتی ہے، اور جب ریاست مذہب کو استعمال کرتی ہے تو وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کے آس پاس نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ریاست کا کانسٹیٹیوشن ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہو، جس کی بنیاد یہ ہو کہ اس خطے میں بسنے والے تمام اقوام، ان کا تعلق کوئی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، تمام کے تمام پاکستانی ہیں۔ ان کے حقوق وہ ریاست پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ ان کی ضمانت دی جائے گی۔ ان کے مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج 11 اگست اقلیتوں کا دن، وہ یہ تو بتانے کے لیے بہت بہتر شے ہے یا بہتر عنصر ہے یا علامت ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دینا بہت ضروری ہے، اور ان کی جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس میں بہتری کی بے انتہا ضرورت ہے۔ بے شمار جگہوں پر ہندو بچیاں، ان کا اغوا ہونا اور ان کو جبری طور پر مسلمان کرنا سندھ کے کئی علاقوں میں، اسی طرح پنجاب میں جو کرسچن آبادی ہے اس پر گوجرا واقعہ تھا یا دیگر واقعات تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ بے شمار مسائل ہیں۔ اسی طرح سکھ آبادی ہے، اس کے مسائل ہیں، احمدی ہمارے، ان کے مسائل ہیں۔ تو بے شمار لوگ ہیں جن کے مسائل ہیں، جو ان کو کانسٹیٹیوشن نے اقلیت قرار دیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر اس انداز سے اقلیت نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ تمام کے تمام لوگ کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستانی ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہی 11 اگست کا میسج بھی ہونا چاہیے، یہی 14 اگست کا پیغام بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ، ان کی مذہب کوئی بھی ہو، ان کی نسل کوئی بھی ہو، ان کی زبان کوئی بھی ہو، ان کا عقیدہ کوئی بھی ہو، ان کی قوم کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب پاکستان کے جھنڈے تلے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت مکمل آزادیاں، شہری آزادیاں وہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ راستہ جو ایک بہتر پاکستان کا راستہ ہوگا۔ امید ہے کہ ہم ایک دن اسی طرف چلیں گے۔ میں نے کچھ دن پہلے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ کابل سے ڈھاکہ تک بغیر ویزا ایک ٹرین چلا کرے، بر صغیر دوبارہ سے جمع ہو، جو ہمارے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ یہی وہ راستہ ہے
جو مضبوطی کا راستہ ہوگا. امیجن کیجئے ایک جنوبی افریقی یونین ہو ہمارے پاس، جو جنوبی ایشیائی یونین ہو ہمارے پاس، اور اس میں تمام کے تمام ممالک اپنے اپنے سرحدوں کے ساتھ، لیکن ارریلیونٹ سرحدوں کے ساتھ، جیسے یورپی یونین رہیں، ترقی کریں، امن کے ساتھ رہیں، تو کتنا ایک اچھا ماحول ہوگا، اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں کتنی بہتر ہوں گی. یہ جنگیں، یہ ایٹم بم، یہ بڑی بڑی فوجیں، ان سے اس پورے خطے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے بلکہ نقصان ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.